السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو نسٹ کی میرٹ پوزیشن، ان کی سلیکشن لسٹ اور اس میں کیسے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے کمپلیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتاؤں گا۔ کمپلیٹ پروسیجر میں گائیڈ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہے وہ ٹائملی آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نسٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کی جو میرٹ پوزیشن ہے وہ 1 اگست تک اناؤنس کر دی جائے گی۔ آپ لوگوں کو ادھر ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے یہاں پہ نوٹیفکیشن آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی کوئی اس کے ریلیٹڈ اپڈیٹ آئے گی تو آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے، ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں گے۔ جب جیسے ہی میرٹ پوزیشن آئے گی تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فرسٹ میرٹ پوزیشن ہائیسٹ ہوتی ہے، پھر 2 3 4 اس طرح نیچے چلتی جائیں گی میرٹ پوزیشن۔ تو پھر یہ اسٹوڈنٹس کو 2 یا 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ اپنی پریفرنس کو چینج کر سکیں۔ اب ظاہر ہے آپ کو میرٹ پوزیشن دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس کی جو کلوزنگ میرٹ پوزیشن ہے وہ 250 ہے اور ایک بچے کا 260 ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا کمپیوٹر سائنس کا میرٹ نہیں بن رہا ہوگا، مے بھی کسی اور فیلڈ کا بن جائے۔ اور جس کی میرٹ پوزیشن اسی طرح 400 سے ابو جا رہی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی پھر اس حساب سے بہرحال آپ کو آئیڈیا ہو گیا، آپ لوگوں نے اپنی پریفرنس چینج کر لینی ہے۔ پریفرنس چینج کرنے کے لیے فارم ہوتا ہے، وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگا، تو وہ بہرحال آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا، تو اس طرح آپ لوگوں نے کس طرح سے چینج کرنی ہے وہ بھی آپ کو ہم گائیڈ کر دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو 1 2 دن ملیں گے، میرٹ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اپنی میرٹ پریفرنس کو چینج کر سکتے ہیں، ایک چیز۔ پھر جب یہ آپ کریں گے تو 2 دن اور 2 دن کا آپ کو ٹائم ملے گا پریفرنس چینج کرنے کا۔ 2 دن یا 3 دن نسٹ والے اس کو پھر ارینج کریں گے، تو تقریباً 5 6 7 ان 3 ڈیٹس میں سے کسی بھی دن آپ لوگوں کی سلیکشن لسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اب سلیکشن لسٹ میں آپ لوگوں کو سٹیٹس شو ہو جائے گا کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں سلیکٹ ہوئے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب آپ کو سلیکشن ہو جائے گی تو آپ کو 15 منٹ بعد یا 10 15 منٹ بعد جو ہاسٹل کا فارم بھی شو ہو جائے گا۔ تو جو اسٹوڈنٹس بھی اسلام آباد سے آؤٹ اسٹیشن سے، تو آپ لوگوں نے فوراً ہاسٹل کے لیے اپلائی کر دینا ہے۔ اگر آپ لوگ لیٹ اپلائی کریں گے تو پھر مے بھی آپ کو نسٹ کے اندر ہاسٹل نہ ملے، تو ایک یہ والا پوائنٹ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ پھر اب اس میں یہ ہوتا ہے کچھ تو ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو نسٹ سلیکشن لسٹ کے ساتھ ہی شو کرے گا، کچھ ایفیڈیوٹ فارم ہوں گے جن کو آپ لوگوں نے مطلب پرنٹ آؤٹ لے کے تو وہ جمع کروانے ہیں۔ فیس HBL کی کسی بھی برانچ میں آپ لوگ جمع کروائیں گے۔ ساتھ آپ لوگوں کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، جس طرح آپ لوگوں کا میٹرک کا رزلٹ کارڈ ہے، آپ لوگوں کا جو انٹر کا رزلٹ کارڈ ہوگا، آپ لوگوں کا CNIC، فادر کا CNIC، فوٹوگرافز ہوں گے۔ تو یہ جو آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس ہیں یہ اپنے IBCC سے اٹیسٹڈ بھی کروانے ہیں۔ اب یہ IBC سے اٹیسٹڈ آپ ایک تو آپ سرٹیفکیٹ کروانے ہوتے ہیں، میٹرک کا سرٹیفکیٹ تو آپ کے پاس ہوگا مگر جو انٹر کا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس سیکنڈ ایئر کا نہیں ہوگا، تو وہ پھر آپ اپنا رزلٹ کارڈ بھی اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ پھر آپ لوگوں نے کچھ ڈاکومنٹس تو فوراً TCS کرنے ہوتے ہیں ادھر جو ان کا مین کیمپس ہے، یہ آپ ادھر جا کر بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اور کچھ ڈاکومنٹ جب آپ لوگوں کی جوائننگ ہونی ہے اس وقت آپ نے اپنے اوریجنل سبمٹ کروانے ہیں۔ اوریجنل ڈاکومنٹس یہ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر ادھر سے چھوڑ کے کسی اور یونیورسٹی میں نہ جائیں، یہ ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ پھر اس میں یہ ہوگا کہ وہ جب سلیکشن آپ لوگوں کی لسٹ آئے گی تو اس میں یہ سارا لکھا ہوگا۔ پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہوگا کہ آپ لوگ اگر دیکھیں تو ریفنڈ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے، اس کا سارا یہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تقریباً کلاسز سٹارٹ ہونے کے 1 ویک بعد تک کی جو ریفنڈ پالیسی ہے، ریفنڈ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے، مگر اس میں ایڈمیشن فی انکلوڈ نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی اسٹوڈنٹس کا پہلے ہی ڈیزائر فیلڈ میں ایڈمیشن ہو جاتا اور وہ چاہتا ہے کہ آنے والی میرٹ لسٹ میں مجھے اپ گریڈ نہ کیا جائے، تو پھر آپ لوگوں نے فریز کروانا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے کہ مجھے آگے فردر جو میرٹ لسٹ ہیں ان میں کنسیڈر نہ کیا جائے، میں اسی پروگرام میں رہنا چاہتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو آپ لوگوں نے اپنی پریفرنس چینج کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے، تاکہ آپ لوگوں نے میں آپ کو وہ گائیڈ بھی کر دوں گا جب میرٹ پوزیشن لگیں گی تو کس طرح چینج کرنا۔ اب یہ سارا پروسیجر ادھر لکھا ہوا بھی ہے، آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ہیں، نسٹ انڈر گریجویٹ ایڈمیشن گوگل پہ لکھیں، یہ فیز اوپن ہوگا، ادھر نیچے آ جانا ہے آپ لوگوں نے۔ تو یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے سلیکشن پروسیس لکھا ہوا ہے، یہ اینڈ والا، اس پہ کلک کریں گے تو یہ والا فیز اوپن ہوگا، تو اس کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اب ICC سے ڈاکومنٹس کیسے سبمٹ کروانے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو میں بتا دوں گا، اور اس کا وہ آپ کو الگ سے ٹائم بھی دیں گے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے ہی لگتی کہ یہ میرٹ پوزیشن میرٹ لسٹ تو آپ نے فوراً سے کروا لیں، پہلے اچھی چیز ہے، ادروائز وہ آپ کو اس کا ٹائم بھی دیں گے۔
تو باقی آپ ڈومیسائل وغیرہ بھی اپنا بنوا لیں، تو جیسے ہی میرٹ پوزیشن اپلوڈ کی جائیں گی، بتائی جائیں گی، تو آپ کو فوراً بتا دیا جائے گا۔ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بہت انپورٹنٹ اپڈیٹس دینی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا 10 اگست سے نیو بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں ہم نسٹ NET 1 کی پریپریشن کروانے جا رہے ہیں۔ ٹاپ 10 یونیورسٹیز کے اینٹری ٹیسٹ کے لیے ہم فلی پریپیئر کرتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس گیپ ایئر لینے جا رہے ہیں، یا جو ابھی سیکنڈ ایئرز میں ہیں، یا جو آپ کے جونیئرز ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے۔ 10 اگست سے ہمارا نیو بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کی تمام ڈیٹیلز اس دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ واٹس ایپ کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔